पाकिस्तान भर में PTV की जो फ़ी है उसको मैं आज ख़त्म करने का ऐलान कर रहा हूँ। अपना मीटर अपनी रीडिंग का असल फ़ायदा आम सारिफ को है, और ये जो ऐप है, ये जो टेक्नोलॉजी है, हर घर में हर सारिफ को जाएगा। सरदार साहब की और इनके महकमे की पूरी नज़र होगी, पूरी तरह इसको सुपरवाइज़ कर रहे होंगे और मॉनिटर कर रहे होंगे। तो एक इनकलाबी कदम है। तेल की कीमतें आलमी मंडियों में तेज़ी से नीचे गिर रही थीं। बिजली की कीमत में कमी लाने के लिए IPPs के साथ अच्छे, शफाफ और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से नेगोशिएशन की गई एक बिजली की चोरी, और ये 500 अरब रुपए सालाना की चोरी है। अपने बिजली मीटर की खुद रीडिंग लें। वजीर आजम ने अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप का इफ्तिताह कर दिया। ऐप कराची से पेशावर तक काम करेगी। फायदा बराह रास्त आम सारिफीन को पहुंचेगा। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा, मोबाइल ऐप का मकसद मीटर रीडिंग में शफाफियत और ओवर बिलिंग का खात्मा है। वजारत तवानाई में बेपनाह इस्लाहात हुई। वजीर तवानाई उवैस लगारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 500 अरब की बिजली चोरी रोकना बड़ा चैलेंज है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फायदा बिजली सारिफीन को दिया। बिजली फी यूनिट 7.5 रुपए सस्ती की। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बिजली बिल से PTV फीस खत्म करने का ऐलान। सारिफीन मुकर्ररा तारीख पर मीटर की तस्वीर लेकर ऐप पर अपलोड करें। मीटर रीडिंग की बुनियाद पर सारिफीन का बिल जारी किया जाएगा। पावर डिवीजन के मुताबिक सारिफ मुकर्ररा दिन पर अपनी रीडिंग फराहम कर दें तो उसके बाद मीटर रीडर की रीडिंग को तरजीह नहीं दी जाएगी। सिर्फ सारिफ की फराहम करदा रीडिंग ही फीड की जाएंगी। इस अमल से सारिफीन अपनी रीडिंग पर नजर रख सकेंगे। गैस की कीमतों में बड़ा इजाफा। घरेलू सारिफीन पर माहाना फिक्स चार्जेस आयद। बल्क सारिफीन, पावर सेक्टर और इंडस्ट्री के लिए गैस महंगी कर दी गई। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए फिक्स चार्जेस माहाना 600 रुपए कर दिए गए। नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन को फिक्स चार्जेस 1500 रुपए माहाना अदा करना होंगे। नून लीग में वापस आ जाएं। वज़ीर आज़म की दरीना दोस्त चौधरी निसार को पेशकश। शहबाज शरीफ साबिक वज़ीर दाखिला से मिलने रावलपिंडी में उनके घर पहुंचे। चौधरी निसार की अयादत की। दोनों के दरमियान मुल्की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा, चौधरी साहब आप तो हमें भूल ही गए। जिस पर चौधरी निसार बोले, मियाँ साहब ऐसी कोई बात नहीं, बस कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती। शहबाज शरीफ और चौधरी निसार की 8 साल में ये दूसरी मुलाकात है। मुल्क भर में मॉनसून बारिशों के तूफानी स्पेल। बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 38 अफराद जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा में 19, पंजाब में 12 अफराद जान से गए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों ने जल थल एक कर दिया। गुजरांवाला, गुजरात, शकरगढ़ और डस्का और दीगर शहरों में बादल खुलकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा, सजावल, गोटकी और थरपारकर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश होगी। तूफानी बारिशों के बायस मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। ग्लेशियर पिघलने के बायस गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, स्वात और कुमराट वैली में सैलाब का खतरा बढ़ गया। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान के नदी नाले भी बिफर गए। सैलाब और बारिशों के बायस पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। शहरियों का गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। लाहौर में शदीद बारिश और तेज आंधी से कई दरख्त और साइन बोर्ड गिर गए। शरीफपुरा में मकान की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। सदिया के करीब साइन बोर्ड गिरने से 2 अफराद जख्मी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर हर जिले में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स कायम। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स 24 घंटे फाल रखने। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, रेस्क्यू 1122 और दीगर इदारों को हमावक्त तैयार रहने की हिदायत। मरियम नवाज कहती हैं, अवाम की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। तमाम इदारे अपना फर्ज भरपूर तरीके से निभाएं। हर फर्द की जान कीमती है।
دریائے سوات میں ڈوبنے والے ایک اور بچی کی لاش نکال لی گئی۔ مردان سے تعلق رکھنے والے دانیال کی لاش چارسدہ سے ملی۔ ایک اور بچی کی تلاش جاری۔ 11 سالہ دانیال آبائی علاقے مردان میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں وزیر خوراک، ارکان اسمبلی، اہل علاقہ اور رشتہ داروں نے شرکت کی۔ دریائے سوات کنارے تجاوزات کے خلاف آپریشن۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کے دریائے سوات میں ڈوبنے والے ڈسکا کے متاثرہ خاندان کے گھر آمد۔ قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار تعزیت۔ کہا دریا میں پھنسے افراد کو ریسکیو کرنے کے لیے آنے والے اہلکاروں کے پاس کچھ نہیں تھا۔ بچے اپنے ماں باپ کے سامنے پانی کی نظر ہو گئے۔ لوگوں پر قیامت ٹوٹ پڑی، لیکن پتہ نہیں کے پی حکومت کو قیامت ٹوٹنے کا پتہ ہے بھی یا نہیں۔ میں اس وقت کے سامنے مناسب نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے مطالبات کروں جس سے لوگ سمجھیں کہ کوئی سیاسی پوائنٹ اسکورنگ ہو رہی ہے، لیکن بہرحال انسانی جان کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اس کے باوجود اس خاندان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے کچھ تو ایسا ہونا چاہیے نا کہ یہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں۔ یہ اگر کیس کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ جماعت اسلامی نے سانحہ سوات کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ حافظ نعیم الرحمان کی سانحہ سوات کے متاثرین سے ڈسکا میں ان کے گھر جا کر تعزیت۔ کہا خیبر پختونخوا میں بدترین گورننس ہے، سیاحوں کو بچانے کے لیے رسید تک دستیاب نہیں تھی۔ اپوزیشن لیڈر خیبر پختونخوا عباد خان نے وزیر اعلیٰ علی امین کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا علی امین گنڈاپور سیاحوں کے قاتل ہیں، انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے۔ ایک قتل عام سسٹمیٹک جو ہوا ہے اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جائے۔ اس کے علاوہ ڈی جی ریسکیو کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جائے۔ یہ واقعہ جو ہے کوئی نیچرل کلیمٹی میں آپ نہیں ڈال سکتے، یہ قتل عام ہوا ہے۔ 18 لوگ قتل ہوئے اور جو بھی قتل ہوتا ہے اس کے پیچھے قاتل ہوتا ہے۔ کراچی میں بارش کے بعد ایک طرف موسم خوشگوار تو دوسری جانب شہریوں کے لیے مشکلات بھی بڑھ گئیں۔ ٹرینوں کی آمد و رفت متاثر، شہر کے مختلف علاقوں میں مزید بارش کا امکان۔ نارتھ ناظم آباد کا شادمان اور کلندریا نالہ ابلنے کے بعد انتظامیہ کو ہوش آ گیا۔ کے ایم سی کے محکمہ میونسپل سروسز نے برساتی نالوں کی صفائی شروع کر دی۔ یوب کے سیلابی ریلے میں جام حق ہونے والے 4 افراد کی ملتان میں تدفین، 3 لڑکیوں اور ایک خاتون کی لاش گھر پہنچنے پر کوہرام مچ گیا۔ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد میت آبائی قبرستان میں سپرد خاک۔ 5 روز قبل ملتان کی فیملی سلیاسہ کے مقام پر سیلابی ریلے میں بہہ گئی تھی۔ جسٹس سردار سرفراز ڈوگر سینیارٹی لسٹ میں پہلے نمبر پر برقرار۔ صدر مملکت نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کے ٹرانسفر کو مستقل قرار دے دیا۔ ججز کی نئی سینیارٹی لسٹ کا تعین کر دیا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے معاملہ صدر مملکت کو بھجوا دیا تھا۔ وزارت قانون نے صدر مملکت کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بلوچستان کے ضلع دکی میں فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، بھارتی ایجنٹ تنظیم فتنہ الہندوستان کے 2 دہشت گرد ہلاک۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی اسپانسرڈ 2 دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے۔ ہلاک و گرفتار دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ آئی ایس پی آر کے مطابق گرفتار دہشت گرد علاقے میں متعدد تخریبی کاریوں میں ملوث رہے۔ پوری قوم وطن عزیز کے جری جوانوں کے ساتھ ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں پاک فورسز کے جوانوں کا غیر معمولی جذبہ دیکھ کر ہمارا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ جس قوم کے پاس آپ جیسے بہادر بیٹے ہوں اسے دشمن شکست نہیں دے سکتا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سی ایم ایچ بنو آمد دہشت گردوں کے حملے میں زخمی جوانوں کی عیادت کی۔ محسن نقوی نے زخمی جوانوں کی خیریت دریافت کی اور جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ زخمی جوانوں کے بلند حوصلے کو سراہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی مسلسل کوششوں سے وزارت داخلہ کی بڑی کامیابی۔ اسپین میں کئی سال سے مفروض ملزمان کی گرفتاریاں شروع۔ درجنوں سنگین مقدمات پہ ملوث پاکستان کو مطلوب 2 خطرناک ملزمان اسپین سے گرفتار کر لیے گئے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے ملزمان کی گرفتاری میں اہم کردار ادا کیا۔ عوام کی مانتے ہیں اور کسی کی نہیں۔ سابق حکومت کو چلنے دیا، نہ موجودہ حکومت کو چلنے دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا بٹگرام میں جلسے سے خطاب۔ کہا پاٹا کا انضمام ایک غلط فیصلہ تھا، مان لو تمہارے اندر سیاسی بصیرت نہیں،
قبائلی عوام حکومتی فیصلوں پر ناراض ہیں، حکمران اپنے کسی وعدے میں سچے نہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد کی ملاقات۔ سلمان عبداللہ مراد نے KMC کے ترقیاتی منصوبوں سے متعلق صدر مملکت کو آگاہ کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کراچی کی تعمیر و ترقی میں بلاول بھٹو کے ویژن کو آگے بڑھائیں۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کی مشکلات میں مزید اضافہ، 26 ارکان کی معطلی کے بعد اپوزیشن کی تعداد 79 رہ گئی۔ ارکان کی معطلی کے بعد اپوزیشن اسمبلی اجلاس بلانے کی ریکوزیشن جمع کرانے کے اختیار سے بھی محروم ہو گئی۔ اجلاس کی ریکوزیشن کے لیے 93 اراکین کے دستخط ضروری ہیں۔ صوبائی اسمبلی میں اب تک حکومت کے بجائے اپوزیشن کی ریکوزیشنز پر زیادہ اجلاس بلائے گئے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سربراہ کو توسیع نہ دی گئی۔ مودی حکومت نے را میں قیادت کی تبدیلی کا فیصلہ کر لیا۔ پراگ جین بھارت کی خفیہ ایجنسی را کے نئے سربراہ مقرر۔ بھارت نے پاکستان کے ساتھ حالیہ کشیدگی کے بعد را میں تبدیلی کی۔ پراگ جین کا ماضی پاکستان پر مرکوز آپریشن سے جڑا ہے۔ ایران چند ماہ میں دوبارہ یورینیم افزودہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ IAEA کے سربراہ رافیل گروسی کا بڑا انکشاف، کہا امریکی حملوں میں ایرانی جوہری تنصیبات مکمل تباہ نہیں ہوئی۔ غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی بدستور جاری۔ اسرائیلی فوج کی بمباری سے 72 نہتے فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ پٹی کا محاصرہ اور گزرگاہوں کی بندش۔ اسرائیلی محاصرے کے نتیجے میں بچے غذائی قلت کا شکار ہونے لگے۔ بھوک اور غذائی قلت سے 24 گھنٹوں میں 66 بچے شہید ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر 100 سے زائد بچے ہسپتال لائے جا رہے ہیں۔ تل ابیب میں اسرائیلی شہری حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین کا غزہ میں جنگ بندی، یرغمالیوں کا مطالبہ اور نیتن یاہو کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ اسرائیل کا حماس کے بانی رہنما محمد عیسیٰ علیسہ کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ 7 اکتوبر کے اسرائیل پر حملے کے ماسٹر مائنڈ کو صابرہ میں شہید کیا گیا۔ عیسیٰ علیسہ جنگجو ونگ کے سپورٹ ہیڈ کوارٹر کے سربراہ تھے۔ اسرائیلی فوج کا لبنان پر فضائی حملے میں حزب اللہ کمانڈر عباس الحسن ہبی کو شہید کرنے کا بھی دعویٰ۔ چین کے جنوب مغربی علاقوں میں بارشوں سے بڑے پیمانے پر تباہی، صوبہ گوائیوں سیلاب سے بری طرح متاثر۔ 3 دریاؤں کے سنگم پر واقع رونگجیانگ کاؤنٹی میں ریکارڈ بارشوں سے 6 افراد ہلاک ہو چکے، 80,000 سے زائد افراد بے گھر ہو گئے۔ چینی وزارتی آبی وسائل نے جنوبی چین کے 13 بڑے دریاؤں میں سیلاب کی وارننگ جاری کر دی۔ عظیم صوفی بزرگ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی تقریبات جاری۔ عرس میں شرکت کے لیے ملک بھر سے زائرین کی پاک پتن آمد۔ اور ایشیا کرکٹ کپ 10 ستمبر سے کرانے کی تیاریاں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت کی میزبانی میں ایشیا کپ کا شیڈیول جولائی کے پہلے ہفتے میں جاری کیا جائے گا۔ پاکستان، بھارت، سری لنکا، بنگلہ دیش، افغانستان اور UAE کی ٹیمیں شامل ہوں گی۔ ایشیا کپ کے میچز UAE میں ہونے کا امکان۔